آج سب سے پہلے تو میں آپ کو اسلام آباد میں جو قومی اسمبلی کی 3 حلقے ہیں NA46, NA47 اور NA48 ان کے حوالے سے پچھلے 3 دنوں میں جو کنٹروورسی کریٹ کی گئی ہماری مخالف سیاسی جماعت کی طرف سے، اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات میں آپ کے ذریعے پوری قوم کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ 19 فروری کو ہمارے ان تینوں حلقوں کے نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ نے سسپینڈ کر دیے، معطل کر دیے۔ اس پہ جو پروپیگنڈا کریٹ کیا گیا پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، وہ یہ تھا کہ ان حلقوں میں کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے اور وہ بے ضابطگی ہائی کورٹ نے ٹریس کی ہے، جس کی بنیاد پہ یہ نوٹیفیکیشن معطل ہوئے ہیں۔ تو میں آج وہ تمام تفصیلات آپ میڈیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس بنیاد پہ، کس جھوٹ اور فراڈ پہ تحریک انصاف کے امیدواروں نے یہ نوٹیفیکیشن معطل کروائے، اور جب سچ ہائی کورٹ کے سامنے آیا، الیکشن کمیشن کے سامنے آیا، تو کل الحمدللہ یہ نوٹیفیکیشن دوبارہ بحال کر دیے گئے۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ 19 تاریخ کو تینوں ہمارے مخالف امیدوار NA46, 47 اور 48 جو الیکشن ہار چکے ہیں، وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں اور ان کی ریٹ پٹیشن کے اوپر اعتراض لگتا ہے۔ اور وہ اعتراض کیا ہے کہ اسلام آباد میں الیکشن ٹرائیبیونل الیکشن کمیشن آف پاکستان قائم کر چکا ہے، لہٰذا الیکشنز کے متعلق کوئی بھی شکایت الیکشن ٹرائیبیونل سنے گا، اور ہائی کورٹ وہ شکایت سننے کی مجاز نہیں ہے۔ میں چونکہ یہ قانونی نکتہ ہے تو مختصر طور پر میں اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو ٹرائیبیونلز ہوتے ہیں یہ پاکستان میں ہر الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان مقرر کرتے ہیں۔ الیکشن ٹرائیبیونل عام طور پہ ہائی کورٹ کے ججز پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اسلام آباد کا الیکشن ٹرائیبیونل بھی ہائی کورٹ کے ایک آنریبل جج صاحب کی سربراہی میں 17 تاریخ کو اس کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، جو یہ نوٹیفیکیشن میرے سامنے ہے، آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ اب ٹرائیبیونل بننے کے بعد باقی عدالتیں الیکشن سے متعلق کیسز کیوں نہیں سنتی؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ثبوت ہر ایک فرد کے پاس ہوتے ہیں۔ فارم 45 کی بات ہوئی، میں دکھاؤں گا، آج فارم 45 ہم بھی لے کے آئے ہیں۔ اب دوسرے امیدوار کے پاس بھی فارم 45 ہیں، میرے پاس بھی ہیں۔ اس کا تعین کرنا کہ کون سے فارم 45 اصلی ہیں، کون سے اصلی نہیں ہیں، یہ ٹرائل کورٹ کا کام ہوتا ہے۔ وہاں پہ شاتیں ریکارڈ کی جاتی ہیں، ایویڈنس ہوتا ہے، اور ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہوتی، ایویڈنس ریکارڈ نہیں کرتی۔ اس لیے الیکشن کمیشن بھی ٹرائل کورٹ نہیں ہوتا، ایویڈنس ریکارڈ نہیں کرتا، اس لیے الیکشن ٹرائیبیونل مقرر کیے جاتے ہیں، اور یہ تمام فیصلے جو آپ یہ کہیں کہ مقدمات ہوتے ہیں، شکایات ہوتی ہیں الیکشن کی، وہ ٹرائیبیونلز میں جاتے ہیں۔ یہ نقطہ ایکسپلین کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ 19 تاریخ کو انہوں نے کیا کیا۔ یہ ڈبل بینچ کے سامنے پیش ہوئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جھوٹ بولا کہ الیکشن ٹرائیبیونل اسلام آباد کا قائم نہیں ہوا۔ میں نے آپ کو 17 تاریخ کا نوٹیفیکیشن دکھایا ہے، اور یہ 19 تاریخ کو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کہ ٹرائیبیونل قائم نہیں ہوا، اور جج صاحب اپنے اس فیصلے میں 19 تاریخ کو لکھتے ہیں۔ جج صاحب کو بھی میں ان کی تعریف کروں گا اسلام آباد ہائی کورٹ کی، کہ انہوں نے اپنا فیصلہ شروع یہاں سے کیا کہ چونکہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ٹرائیبیونل قائم نہیں ہوا، اس لیے ہم یہ مقدمہ سن رہے ہیں۔